فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم سامعین گرامی، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. اسی مناسبت کے ساتھ شب برات پر بات کرنا چاہوں گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین گرامی، سابقہ اقوام کی طرح مسلمان بھی اپنے دین میں افراط و تفریط کا کافی حد تک شکار ہو چکے. بعض معاملات کو جو معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں انہیں بڑھا چڑھا کر بیان کر دینا، اور جو اہمیت کے حامل کام ہوتے ہیں انہیں بالکل نظر انداز کر دینا، یہ سابقہ اقوام کا طرز عمل رہا. تو یہ عمل مسلمانوں کے اندر بھی آج پایا جاتا ہے، اور اس چیز کا پایا جانا بھی ایک طرح کا دیکھا جائے تو ضروری بنتا بھی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی اس امت کے متعلق یہ پیشن گوئی بھی موجود ہے احادیث مبارکہ میں کہ سابقہ اقوام کے قدم کے اوپر یہ لوگ قدم رکھیں گے، اور وہ زمانہ تو آنا تھا، آئے گا، اور یہ زمانہ چل بھی رہا ہے کہ جس طرح سابقہ اقوام جو کچھ وہ کام کرتے رہے تو وہی کام اس امت نے بھی کرنا ہے. تو لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. جس حد تک ممکن ہو سکے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و سنت کی طرف آنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ انسان کی نجات قرآن و سنت ہی میں ہے، اور اسے اتنی مضبوطی کے ساتھ تھام دو کہ جس طریقے سے جبڑوں کے اندر کسی چیز کو تھام دیا جاتا ہے، کہ ہماری نجات کا ذریعہ وہ قرآن و احادیث ہی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں. تو بات یہ تھی کہ ہم اس امت کے اندر بھی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو چکے ہیں، اور شب برات کے حوالے سے بھی ہمارا مسلمان طبقہ یا بعض مسلمان طبقہ وہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہو چکا ہے. اب اس پر بات کرنے سے پہلے اس چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ محدثین کرام کے نزدیک ایک اصول چلتا ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہو، کمزور ہو سند کے لحاظ سے یا روایت کے لحاظ سے، کسی بھی درجے کے اندر اگر اس کے اندر ذوق پایا جاتا ہے، اور اگر وہ ذوق والی روایت اسے روایت کرنے والوں کی تعداد یا روایتوں کی تعداد زیادہ ہو، تو اس صورت کے اندر اگر وہ فضائل کے معاملات میں ہے، اگر وہ فضائل کے لحاظ سے احادیث مبارکہ ہے، تو اس ذوق کا اعتبار نہیں کیا جاتا. ہاں اگر عقائد کے معاملات میں ہے
تو پھر اگر روایت ضعیف ہے، اگرچہ کہ ان کی تعداد کثیر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ پھر قابل قبول تصور نہیں کی جاتی۔ یہ محدثین کرام کا اصول شروع سے لے کر آج تک یہی تسلسل کے ساتھ ان کا سلسلہ رہا، بلکہ اکثر محدثین کرام کے نزدیک یہ ترتیب ہے۔ اب شب برات کی فضیلت کے معاملات میں ہے بات، تو جب یہ فضائل کے لحاظ سے چیز آ رہی ہے تو فضائل کے لحاظ سے آنے کی صورت میں تو پھر اگر روایتیں ضعیف ہیں، سند کے لحاظ سے کمزور بھی ہیں، لیکن فضائل کے لحاظ سے ہے تو پھر یہ قابل قبول تصور کی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے معاملات عقائد کے لحاظ سے نہیں بنتے، کوئی عقیدہ نظریہ یہ چیز نہیں بنتا، تو جس وجہ سے کمزور روایت بھی قابل قبول تصور کی جاتی ہے۔ یہی محدثین کرام کا سلسلہ رہا، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے بھی میں نے بات کرنی۔ اب شب برات کے معاملے میں، شب برات کے معاملے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اپنی کتاب الدر المنصور میں کافی روایات کو جمع کیا کہ جو شب برات کے لحاظ سے روایات تھی، ان تمام روایات کو انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر یکجا کر لیا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، اہل علم حضرات کے لیے، علماء کے لیے آسانی ہو جائے۔ انہوں نے اس کتاب میں ان تمام روایات کو جمع کیا، تو ان تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ فضائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ قابل قبول ہے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے روایات شب برات کے فضائل کے اندر منقول ملتی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ آگے جا کر ان کی اسناد کے اندر کچھ نہ کچھ ذوق تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن فضائل کی میں نے پہلے وضاحت کر لی کہ فضائل کے اندر یہ چیزیں جس وقت روایات کی تعداد کثیر ہو تو پھر قابل قبول بن جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی 3 قسم کے طبقات بن کے موجودہ دور میں بھی دیکھا جائے کہ 3 قسم کے طبقات ہمیں ملے شب برات کے حوالے سے۔ ایک طبقہ وہ انہوں نے یکسر شب برات کی فضیلت کو نظر انداز کر دیا، انہوں نے کہا کہ اس رات کی کوئی بھی فضیلت نہیں، انہوں نے بالکل اسے نظر انداز کر لیا۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو بڑھا چڑھا کر بیان کر لیا، پھر مخصوص قسم کی عبادات اس رات کے ساتھ مخصوص کر لی گئی کہ اس انداز کے اندر تم نے نماز ادا کرنی ہے، اتنی رکعات تم نے نماز ادا کرنی ہے، فلاں رکعت کے اندر فلاں سورت کا اہتمام کرنا ہے، اتنی تعداد کے اندر فلاں سورت کو پڑھنا ہے، پھر اس رات کو چراغاں بھی کرنا ہے، اس رات کے اندر ٹولیوں کی صورت کے اندر، جمگٹھے کی صورت میں قبرستان بھی جانا ہے، مساجد کے اندر اکٹھے ہو کر عبادت بھی کرنی ہے۔ یعنی کہ ایک طبقے نے بالکل اسے نظر انداز کر لیا، ایک طبقے نے اسے بڑھا چڑھا کر بیان کر لیا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کرنے والے، صحابہ کرام کے طرز عمل پر چلنے والے لوگ، انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ جتنا احادیث مبارکہ سے ہمیں جو چیز مل رہی ہے اس چیز کو لے لیا جائے اور اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے اہتمام کچھ بھی نہ کیا جائے۔ جتنا ہمیں احادیث مبارکہ سے جو کچھ ملتا ہے اسے قابل قبول تصور کر لیا جائے، اسے قبول کر لیا جائے، اور جو احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں چیز نہیں ملتی اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ اب احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس رات کے معاملات میں ایک تو یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ رحمت والی رات ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو طلبگار ہوگا بخشش کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کا طلبگار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو انسان سال کے کسی بھی دن، سال کی کسی بھی رات بخشش کا طلبگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی بخشش فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سال کے کسی بھی رات، کسی بھی دن، کسی بھی وقت رحمت کے نزول کا طلبگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک انسان عاجزانہ انداز کے اندر اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید پہ ذکر فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا، اس میں کسی وقت کی، کسی رات کی، کسی دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ تم فلاں رات میں مجھ سے مانگو گے تو میں تجھے دوں گا، فلاں دن میں تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا، فلاں وقت میں مجھ سے مانگو گے تو تب میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر ذکر فرمایا کہ جس وقت تم مجھ سے مانگو گے میں تجھے عطا کروں گا۔ تم مصیبت کے اندر پھنسو، مجھے پکارو، تجھے مصیبت سے میں نکالوں گا۔ تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو، مجھ سے مانگو میں تمہاری پریشانی دور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت ایک انسان کی دعا کو دیکھتے ہیں کہ کس وقت یہ مجھے دل سے طلب کرے گا، میں اسے عطا کروں گا۔ اور یہ رات، یہ مخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ جس طرح لیلۃ القدر ہے، اسی طرح شب برات ہے، کہ ان مخصوص راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر تعداد کے اندر لوگوں کے لیے بخشش کے ذرائع بنا دیتے ہیں۔ اسی کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب، ایک قبیلہ تھا مدینہ کے اندر رہنے والا، اس قبیلے کا نام قبیلہ بنی کلب تھا۔ تو اس قبیلے کی بکریاں کافی مشہور تھیں، اور ان کی جو بکریاں تھیں وہ گنے بالوں کے لحاظ سے مشہور تھیں، کہ ان کی بکریوں کے اوپر بالوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، گنے بالوں والی ان لوگوں کے ہاں زیادہ بکریاں تھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس قبیلے کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا اشارہ دیا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اب ایک بکری کے جسم کے اوپر کتنے زیادہ بال ہوں گے، انہیں کون گنے گا؟ پھر اس قبیلے کے متعلق ذکر فرما دیا، اور قبیلہ بھی کتنا بڑا ہوگا، اور ان قبیلے والوں کے پاس بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ تو پھر انسان اندازہ لگا لے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے کثیر تعداد کے اندر انسانوں کی بخشش کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ میں اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش سے کچھ لوگ محروم بھی رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بنیں گے لیکن وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ اب کس طبقے کو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے باہر نکالا؟ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، صرف زبان سے نہیں، عمل کے ذریعے سے اور دل کے ذریعے۔ صرف انسان زبان سے یہ کہہ دے میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے، وہ عملاً تو مشرک بن گیا،
اپنے کردار کے لحاظ سے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والا بن گیا. جب اپنے کردار کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے یا اپنی زبان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، ہاں وہ فعلی شرک ہو، عمل کے لحاظ سے ہو، قولی شرک ہو، زبان کے لحاظ سے ہو، کردار کے لحاظ سے ہو، کسی بھی درجے کے اندر شرک آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی انسان کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کی بخشش میں نہیں کریں. اس کے علاوہ جو بندہ بھی ہوگا اگر وہ معافی کا طلبگار ہوگا، اللہ جسے چاہے تو معاف کرے. نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس رات ایسے افراد کے متعلق ذکر فرمایا کہ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے. پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ جنہیں مستثنا کیا گیا کہ جو بندے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں، ایسے افراد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے. جن کی شلوار ٹخنوں کے نیچے رہے گی تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز کی وضاحت بھی ہے کہ یہ غرور و تکبر کی علامت. ایک مرد کا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ اس کے لیے غرور و تکبر کی علامت قرار دیا گیا. اور غرور و تکبر کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں. غرور و تکبر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نفرت کرتے ہیں. پھر ایسا بندہ، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کہاں معاف فرمائے؟ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے. اسی طرح کچھ اور گناہگاروں کے متعلق بھی احادیث مبارکہ کے اندر ہے، لیکن بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ تکبر ہے، یا اسی طرح شلوار کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات ایسے افراد کی بخشش نہیں فرمائے. تو ان چیزوں سے بچنا صرف اس رات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انسان کے لیے ساری عمر کے لیے ہے. ساری عمر کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچانے والا بن جائے، تکبر سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. یہ چیزیں ہمارے لیے ساری زندگی کے لیے، مخصوص راتوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، مخصوص ایام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یا صرف نماز کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں کہ نماز کے وقت ہم شلوار کو اوپر کر لیں اور جس وقت نماز ختم ہو تو اس وقت اپنی ترتیب کے ساتھ چل پڑیں. یہ نہیں کہ نماز کے ساتھ صرف اسے مخصوص نہ کیا جائے. جس طرح ہم بھی نماز سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں، یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہوتی ہے. یاد دہانی کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بیعت بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہمارا وہی معمول ہونا چاہیے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ صرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وقت کے ساتھ ہے. ان کا ہر وقت کا یہ عمل رہا، وہ اپنے آپ کو تکبر سے بچانے والے تھے. تو اب اس رات میں ایک تو چیز یہ آگئی اس کے فضائل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر تعداد میں مسلمانوں کو، کثیر تعداد میں انسانوں کو بخشش کا ان کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں. پھر چند طبقات ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی معاف نہیں فرمائے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. رات کا وقت تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بستر پر. جس وقت تحقیق کی گئی، معلومات لی گئی، پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع تشریف لے واپس آئے. حضرت عائشہ نے پوچھا، نبی کریم علیہ السلام نے اس رات کی نسبت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ میں وہاں پر تشریف لے گیا. اب ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جس میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یہ تشریف لے گئے تھے جنت البقیع یعنی قبرستان. تو اس پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان اگر شب برات میں قبرستان جانا چاہے
تو اسے اپنا ہر 15 شعبان کو اپنا معمول نہ بنائے، کبھی چلا گیا کبھی نہ گیا، کبھی چلا گیا کبھی نہ گیا۔ اس ترتیب کے ساتھ انسان جا سکتا ہے، ایک دفعہ چلا گیا، دوسری دفعہ چھوڑ دیا، تیسری 2-3 دفعہ چلا گیا، 2-3 دفعہ چھوڑ دیا، لیکن اس پر معمول انسان نہ بنائے کہ جس حد تک ہمیں حدیث مبارکہ سے جو چیز ملتی ہے اس حد تک ہم قبول کریں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا ہر 15 شعبان کا یہ معمول نہ تھا، تو جب ان کا یہ معمول نہ تھا تو پھر ہمیں بھی وہ معمول نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ وہی بنے گا کہ جس حد تک نبی کریم علیہ السلام نے عمل فرمایا اس حد تک ہم عمل کریں، اس سے بڑھ چڑھ کر یا اس کے اندر کمی کر کے ہم یہ کام نہ کریں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت کو ذکر فرمایا، ساتھ میں دن کو روزہ رکھنے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ رات کی فضیلت کا ذکر فرمایا، ساتھ میں دن کو روزہ رکھنے کا ذکر بھی فرمایا۔ تو وہ بھی ایک روایت ملتی ہے، وہ روایت بھی کمزور ہے۔ تو اس پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پھر 15 شعبان کا جو دن ہوگا اس دن کو روزہ رکھنا مستحب عمل تصور ہے۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہوگا، سنت کے درجے کے اندر بھی نہیں، فرض یا واجب کے درجے کے اندر بھی نہیں ہے، کہ جس طرح ہم رمضان کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی بھی صورت نہ ہو کہ ہم سے رمضان کا روزہ چھوٹے نہ، اتنے اہتمام کے ساتھ 15 شعبان کے روزے کا اہتمام نہ کیا۔ اگر کسی نے رکھ لیا باعث اجر ہوگا، ثواب کا ذریعہ ہوگا، اگر کسی نے نہ رکھا تو کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ اگر کسی نے رکھ لیا تو اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ 15 شعبان ان 3 روزوں کے اندر بھی آتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ ان 3 روزوں کے اندر بھی 15 کی تاریخ آتی ہے، اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ عمل ثابت بنتا ہے۔ اور 15 شعبان کی مناسبت سے دیکھا جائے، ایک روایت کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے، تو روایت تو کمزور ہے، فضائل کے لحاظ سے ہے، تو اس لیے اسے پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مستحب کے درجے کے اندر ہوگا، اس سے بڑھا چڑھا کر اسے بیان نہ کیا جائے، اور یا اس سے بڑھا چڑھا کر اس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اگر کسی نے 15 شعبان کا روزہ نہ رکھا، انسان اسے حقارت کی نظر سے دیکھے کہ 15 شعبان ہے، اس نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ جس کا دل چاہتا ہے رکھ لے، جس کا دل نہیں چاہتا نہ رکھے، کوئی زور زبردستی جبر نہیں، کیونکہ جب شریعت نے اس کے اوپر زور زبردستی جبر نہیں رکھا تو پھر ہم کون آئے کہ اس کے اوپر جبر کرنے والے اور اس حد تک ہم اہتمام کرنے والے۔ تو 15 شعبان کے لحاظ سے کہ دن کے وقت روزے کا حکم مستحب کے درجے کے اندر ہوگا، رات کے وقت جو عبادات ہیں وہ بھی مستحب کے درجے کے اندر ہے۔ 15 شعبان کی رات کو جو عبادت کی جائے گی اسے بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مستحب کے درجے کے اندر رکھا جائے، مستحب سے بڑھا چڑھا کر اسے بیان نہ کیا جائے، یا اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ کار وضع نہ کیا جائے۔ اور اس رات کو چراغاں کرنا، بدعات کرنا، یا ٹولیوں کی شکل کے اندر قبرستان کی طرف جانا، نعرے بازی کرنا، یا مخصوص قسم کے گھروں کے اندر کھانے تیار کرنا، کوئی حلوہ تیار کر رہا ہے، کوئی دال مسور تیار کر رہا ہے، کوئی چاول تیار کر رہا ہے، کوئی کیا کسی نے اپنا کام شروع کر رکھا ہے۔ ہم یہ گھروں کے اندر اہتمام کرنے کی بجائے ہم اپنی یہ سوچ بنائیں کہ جو چیز شریعت کے اندر ثابت نہیں اس کے اوپر اگر ہم اتنا خرچہ کریں گے، چراغاں کریں گے، 5-6 ہزار پہ ہم اسے چراغاں کرنے والوں کو دے دیں گے، وہی 5-6 ہزار پہ اٹھا کر اپنا اگر کوئی بھتیجا ہے، بھائی ہے، چاچا کا بیٹا ہے، اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے، اسے کیوں نہ دے دیں؟ اسے 5-6 ہزار پہ دیں گے، اس کا ہفتہ 10 دن تو گھر کا خرچہ بھی چل جائے گا، ہم اسے کیوں نہ دے دیں؟ ادھر ہم نے اڑانا ہے اور ایسے راستے میں اڑانا ہے کہ جس کا ثواب نہیں بلکہ وہ الٹا ہمارے لیے عذاب بھی بن رہا ہے، اس سے ہم کسی اچھے راستے میں کیوں نہ خرچ کریں؟ اپنے کسی قریبی رشتہ دار جو غریب ہے اسے دے دیں، اس کے گھر کے اندر کچھ راشن اسے ڈال کر دے دیں، اپنے پڑوس کے اندر کوئی غریب ہے اس کے حوالے کر لیں،
مساجد ہیں، مدارس ہیں، وہاں پر ہم خرچہ کر لیں کہ جہاں پر ہمارے لیے یہ چیز ایک صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ ہم ان راستوں پر خرچ نہیں کرتے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے ذرائع ہیں، اور ایسے راستوں پر ہم بڑی خوشی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ خرچ کریں گے کہ جو ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے راستوں پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں راستے بتائے، ان راستوں کے اوپر خرچ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں مخصوص طریقہ کار بتلا دیا، راستہ بتلا دیا، کن راستوں پر خرچ کرنا ہے، کن طریقہ کار کے ساتھ خرچ کرنا ہے، کن افراد کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو آخر میں اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ شب برات، ہاں وہ رات ہو یا دن ہو، رات کی عبادات ہوں یا دن کی عبادات ہوں، تو اس میں یہ مستحب کے درجے تک ہے۔ مستحب سے بڑھا چڑھا کر انسان کوئی بھی عمل نہ کرے، ایک تو یہ ہے۔ پھر رات کے وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس حد تک آسانی کے ساتھ ممکن ہو سکے عبادت کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار بنے، اور دن کے وقت اگر آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اور اپنے اوپر جبر کر کے اور کوئی مخصوص طریقہ کار کے مطابق کسی قسم کی عبادت کا اہتمام نہ کیا جائے۔ کسی قسم کا مخصوص طریقہ کار کے ساتھ عبادت کرنا شریعت کے اندر جب ثابت نہیں، تو ہم لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر یا جو حالات کی باتوں میں آ کر مخصوص انداز کے اندر عبادت کو نہ اپنائیں، بلکہ شریعت اسلامیہ کو اپنانے والے بنیں۔ دعا کریں جو کچھ ہم نے سنایا، یا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔